امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، یقین جانیے جب اس پر غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کی ایک ایک نعمت پر اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قربان جائیے، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور سبحان اللہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان جنہیں سبحان اللہ ان نعمتوں سے متعلق معلومات ہیں۔ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے بہت سے بزنس مین ہیں جن کے بزنس بڑے کامیاب ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یار اپنے بزنس سے متعلق ہمیں بھی کوئی گر سکھا دو، ہمیں بھی کوئی بات سکھا دو تاکہ ہم بھی کوئی بزنس کر کے معاشرے میں کامیاب بن سکیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح جو معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، حکماء ہیں، ان سے صحت کے راز سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی صحت کا ایسا راز بتلا دیجئے کہ سبحان اللہ جس سے ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب ہو جائے۔ ناظرین کرام، قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ پھول مکھانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہماری جو خاص طور پر بڑی عمر کی خواتین ہیں، گھر کے اندر ہماری بزرگاں ہیں، تو وہ جانتی ہوں گی کہ یہ نعمت کیسی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا صحیح استعمال اور اس نعمت کو استعمال کیسے کیے جائے، اور اس نعمت کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ صحت اور تندرستی کے اندر کتنی مفید ہے، اور اسی لیے صحت و تندرستی کے اندر کتنی مفید ہے اور بیماری میں کتنی مفید ہے، اور اسی طریقے سے یہ نعمت جو ہے وہ سبحان اللہ UK اور یورپ کے ماحول کے اندر کس قدر مفید ہے۔ ناظرین کرام، کی جو پھول مکھانے ہیں، یہ جو ہے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم نعمت، ویسے تو زمین کے اندر سے بہت سی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی عظیم نعمت جو ہے یہ پانی کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے تالابوں کے اندر اس کے بیج ڈال دیے جاتے ہیں، اور بیج ڈالنے کے بعد جو ہے وہاں سے پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں پر وہ پھول ایک پتا نما ہوتا ہے، بڑا سا، جو آپ اس وقت ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو بڑے سے پتا نما ایک وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک پھول کھلتا ہے۔ اس پھول کو جو ہے سبحان اللہ یہ نیلوفر کی طرح بھی ہوتا ہے، باہر سے جامنی کلر کا ہوتا ہے، اندر سے باہر سے جو ہے وہ نیلا کلر سے ہوتا ہے، اندر سے جامنی کلر کا ہوتا ہے، اور جب یہ پک جاتا ہے تو سبحان اللہ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، اور بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ ان کو جب وہ بیج نکالے جاتے ہیں، بہرحال اس کو پھر پانی کے اندر ہی چھوڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کانٹے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جب اس کے کانٹے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان پھول کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے اندر سے بیج نکالے جاتے ہیں، اور بیج نکال کر پھر انہیں روسٹ کیا جاتا ہے، اور روسٹ کرنے کے باوجود بھی ناظرین کرام یہ اس کے بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کو بڑے بڑے جو ہے ہتھوڑوں سے اس سے جو ہے مار کر جو ہے اس کے نکالے جاتے ہیں، اور نکالنے کے بعد جو ہے یہ اس قسم کا یہ آپ لے لیں پاپ کارن وغیرہ بھی لے لیں، اس طریقے سے یہ ہوتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ اگر UK یورپ کے ماحول کے اندر آج ہمارے بچوں کو صبح سیریل کے اندر مائیں جو ہے وہ کوکو پاپس اور نہ جانے کیا کیا بلائیں کھلا رہی ہیں، کہتے ہیں اس سے صحت ہو، کہتے ہیں بچے جو ہے اس کو بچوں کو صحت ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ہے صحت کا خزانہ۔ اگر صبح ناشتے کے اندر مائیں اپنے بچوں کو یہ کھلانا شروع کر دیں تو یقین جانیے وٹامن ڈی کی کمی پوری، سبحان اللہ کیلشیم کی کمی پوری، فاسفورس کی کمی پوری، اس کے علاوہ کتنی اس میں غذائیت ہے ناظرین کرام۔ اگر بچے کی ماں اسے کھائے، سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی بچے کی خوراک ماں کے دودھ میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے چاہتا ہے کہ یار مجھے ایسی انرجی یا ایسی توانائی کا کوئی راز بتلایا جائے
تو ناظرین کرام حکما کہتے ہیں کہ یہ پھول مکھانے جو ہیں یہ طاقت کا خزانہ ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. خاص طور پر وہ شادی شدہ جوڑے جو کہتے ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے وہ استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام اس کی بے شمار اس کے فوائد ہیں، لیکن فوائد پر اگر زیادہ بات کی جائے تو یقیناً جو اصل مقصد ہے کہ اس کا طریقہ استعمال کس طرح استعمال کیا جائے، کب استعمال کیا جائے، تو یہ ناظرین کرام میں اس پر جلدی سے آتا ہوں تاکہ پھر ہم کاز کی طرف بھی بڑھیں گے. ناظرین کرام یہ جو پھول مکھانے ہیں اس سے آپ کوشش یہ کریں کہ صبح سیریل میں اگر استعمال کریں تو بہت اچھا. بس اوقات کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے جب اسے آپ منہ میں ڈال کر کھاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے سخت سے ہوتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے. تو اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بزرگوں کے لیے اگر اس کا استعمال کر، شوگر کے مریضوں کے لیے بڑے مفید ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، جن کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ان کے لیے مفید ہے، وٹامن ڈی کی کمی کے پورا کرنے کے لیے مفید ہے، اس کے علاوہ آئرن کی کمی کے لیے بہترین نعمت ہے یہ. اب اسے استعمال کریں. بہترین یہ ہے کہ اس کو رات کو ابلے ہوئے دودھ کے اندر اس کو ڈال کر چھوڑ دیں، صبح جو ہے اٹھ کر جو ہے دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کو کھا لیں. سبحان اللہ، یہ عظیم نعمت. کتنی مقدار کھائیں؟ کم سے کم آپ جو ہے اس کی آپ یہ لے لیں، اگر آپ نے لینے ہیں تو کم سے کم ایک مٹھی، ہر شخص بچہ ہے تو اس کی مٹھی کے برابر، بڑے ہیں تو اس کی مٹھی کے برابر ایک مٹھی کھا لیں، بہت ہے ماشاءاللہ. یہ جو ہے اتنی زبردست نعمت. اس کو آپ صبح کے وقت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شام کے وقت میں. جو ہمارے یہاں جو ٹی کے شوقین ہے نا، کہتے ہیں کہ جو چائے کے شوقین ہیں، جو چائے کے شوقین ہیں ان کے لیے جو ہے خاص طور پر شام کے وقت میں جو ہے اگر یہ کھا لیں تو سبحان اللہ، منہ میں کھاتے جائیں اوپر سے چائے پی لیں، کوئی بات نہیں ہے، کافی پیتے ہیں اس کے ساتھ کھا لیں. تو یہ زبردست نعمت ہے. شوگر فائبر کی خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، فائبر کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں آنتوں میں جو ہے ہمارے آنتوں میں فضلہ رک جاتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. میں ایک اور طریقہ بتاؤں، خاص طور پر بچوں کے لیے. بچے بڑے مزے لیں کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. جب اس کا ذائقہ نہیں ہوتا تو بچے جو ہے اس طریقے سے نہیں کھاتے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہیں پرانی تو انہیں پتا ہوگا کہ گڑ والی مونگ پھلی کیسے بنائی جاتی ہے. یعنی اسی طریقے سے اس کو بھی بنانا ہے. تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں اس کے اندر اور تھوڑا سا گڑ ڈال دیں، تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں تھوڑی دیر. جب تھوڑا سا اس کے اندر ابال آ جائے، بس یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ یو کے یورپ میں پھول مکھانے آسانی سے مل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں تو اس کے اوپر سمجھے یہ ٹاپی ٹائپ کے ہو جائیں گے اور بچے جو ہے سو پاپ کارن بڑے زبردست طریقے سے کھائیں گے ماشاءاللہ. تو بچوں کی صحت بھی ہوگی. مزے کی بات ایک اور بتاؤں، خاص طور پر خواتین شکایت کرتی ہیں ان کی جلد، ان کے چہرے پر جو ہے نا چھائیاں پڑ رہی ہیں، چہرے پر جو ہے نا اینٹی ایجنگ بھی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو جن کی عمر کم ہے لیکن اسکن جو ہے ان کی بہت ڈھل گئی ہے، اسکن پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسکن پر نکھار نہیں ہے. تو اسکن کے لیے بڑی زبردست نعمت ہے. اسی طریقے سے بالوں کے لیے زبردست نعمت ہے. خاص طور پر وہ خواتین جو اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے سر کے بال گر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی زبردست نعمت ہے. تو ناظرین کرام اس کے دو وقت ہیں، ایک تو صبح کے وقت میں آپ کھائیں، ایک دو شام کے وقت میں کھائیں. رات کے وقت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں رات کے وقت میں پھر آپ جو ہے اسے ایسے ہی کھا لیں رات کو سونے سے پہلے. لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو اگر بھگو کر کھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، آسانی سے زود ہضم ہوگا. اور ویسے بھی یہ زود ہضم ہے، جلدی سے نرم ہو جاتا ہے. لیکن جو بزرگ ہیں جو بیچارے کھا نہیں سکتے تو ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. تو خاص طور پر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ان کو تو میں رات کو دودھ کا استعمال نہیں ریفر کرتا، لیکن اگر اسے پانی میں گھی لے کر کے بھی کھاتے ہیں تو پھر بھی اس کا فائدہ انہیں ملے گا انشاءاللہ العزیز. شوگر کے مریض اس سے استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ استعمال جو ہے وہ شوگر کو بھی لو کر دیتا ہے، تو اس کا زیادہ استعمال نہ کریں بلکہ اس کو معتدل انداز میں ہفتے میں 3-4 مرتبہ اس کو استعمال کر لیں. بچوں کو صبح ناشتے کے اندر سیریل کے اندر دے دیں. سیریل کے اندر ڈال کر جب دیں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا ہنی ڈال دیں تو بچے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک مکمل غذا ہے ناظرین کرام، مکمل غذا. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ اپنے لوز کرنا چاہتے ہیں، ویٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اب دنیا کی اور غذائیں کھائیں تو وٹامنس کی، ہمارے یہاں تو وٹامنس کی گولیاں کھا کر لوگ اتنے موٹے ہو گئے. کہتے ہیں کہ جی وٹامنس کی گولیاں آج جو ہے نا مارکیٹ کے اندر جو ہے وٹامنس کا ایک نام ہے نا بکتا ہے، اور نام کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر A to Z وٹامنس ہے، اس کے اندر فلانا. اور بھائی یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ سبحان اللہ ان کے اندر وٹامنس ہی وٹامنس ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو استعمال کیجئے لیکن جلد بازی نہ کیجئے، پابندی سے کریں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اسے 40 دن استعمال کرے
تو آپ یہ دیکھیں اس کی اسکن دیکھیں کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اس کے بال جو ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے، اس کے جو ہے سبحان اللہ اس کے پیٹ کے نظام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اس کو ویٹ لوز کرنے کے لیے دن کے اندر، ویٹ لوز کرنے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ دن کے اندر اگر آپ اس کو سلاد کے ساتھ بھی استعمال کریں تو بڑا بہترین ہے۔ دن میں جو ہے آپ سلاد وغیرہ لے لیں، ساتھ میں اسے کھائیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست۔ اچھا اس کو ہمارے حکما جو کہتے ہیں اس کو آپ یعنی کری کی صورت میں پکا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں، یہ مفید ہی مفید ہے۔ لیکن ناظرین کرام آج کل زیادہ ریسیپی نہ ڈالیں، زیادہ مرچ مسالے نہ ڈالیں۔ ہمارے یہاں تو مرچ مسالے کا نام ہی ریسیپی ہو چکا ہے نا۔ ریسیپی کسے کہتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے مسالے ہوں، اور وہ ہوں بھی کیا بولتے ہیں 12 مسالے۔ تو کسی زمانے میں ہم بھی کراچی میں وہاں جو ہے نا ایک چھولے والے ہوتے تھے، تو چھولے والے کہتے ہیں 12 مسالے والے چھولے۔ تو بھائی یہ 12 مسالے نہیں کھائیے، سادہ کر کے کھائیں تو انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا۔ ابھی کرام وقت ہوا ہے کالز کا، کالز کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام کوشش میری یہی ہوتی ہے UK یورپ کے ماحول کے اندر آپ کو ایسی غذاؤں سے روشناس کروں، ایسی غذائیں بتلاؤں کہ جن کو استعمال کر کے آپ صحت مند زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو صحت مند زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے، پچھلے ویک بھی ایک بڑی زبردست قسم کی غذا طب نبوی سے ذکر کیا تھا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ناظرین کرام چاہے طب یونانی میں ہو چاہے طب نبوی میں ہو، جو آسان اور عام سہولت میں وہ میسر ہو چیز، تو وہ چیز میں اس طرف زیادہ آپ حضرات کو ریفر کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ علاج کے اندر بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے، زیادہ مشکل جڑی بوٹیوں کے نام بھی نہیں بتلاتا۔ علاج بالغذا کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں۔ پچھلے ویک کے بھی ہمارے پاس 3-4 سوالات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، اور ابھی کچھ نئے سوالات جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں کالز کو۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس ایک سوال ہے، میری امی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 40% گردے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کے لیے کلونجی کے دانے کھانے، کالز کو شامل کرتے ہیں اور مزید جو ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کالز کو ہم شامل کر لیں۔ جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے اپنے امی کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے جو گردے ہیں وہ 40% کام کر رہے تھے، آپ نے کلونجی کھانے کا بتایا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کیا ابال کے کھانا چاہیے، کس وقت کھائیں اور کتنا کھائیں کلونجی گردوں کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام انشاءاللہ کالز کو شامل کرتے ہیں تو تھوڑی سی گفتگو جاری رکھتے ہیں جب تک۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب، میں اقبال بیگم بول رہی ہوں، اور 2 ہفتے سے بہت زبردست ہائی بلڈ پریشر ہے مجھے، تو اس کے لیے مجھے کچھ بتائیے۔ اور ایک دوسرا سوال یہ کہ میرا بیٹا وہ دبئی میں ہوتے ہیں، ان کو کرونا ہو گیا، ان کے لیے انہیں کیا کھانا چاہیے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے پلیز۔ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ کورونا سے متعلق، کورونا کے مریضوں کو کیا استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے میں ہیں؟ لانگ ٹھیک ہے ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور آپ کو ہمیشہ اتنے اچھے پروگرام کرنے کے لیے صحت زندگی دے۔ اور میں آپ سے جو ہے نا 3 سوال کرنے تھے حکیم صاحب۔ پہلا تو یہ ہے کہ میرا 5 سال سے مطلب سارے ٹیسٹ میرے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہ لانگ ٹائم سے پتہ نہیں چل رہا، میرے پیٹ میں ایسے مطلب کہ حرکت ہوتی ہے جیسے کہ کیڑے نہیں ہوتے میں سوال ایسے۔ نہیں پا رہا کیونکہ آواز مجھ تک صحیح نہیں پہنچ رہی نا، تو میں بالکل آواز کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا میں۔ انتہائی بات ہوں میں کہ بالکل آواز جو ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ ہم کو جی کالز کو جی کنٹینیو جی جاری رکھیں، گفتگو جاری رکھیں۔ جی گفتگو جاری رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کرام کالز کا سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام کچھ ہمارے سوالات کے جوابات جو ہے پچھلے دفعہ کے کچھ سوالات تھے ان کو شامل کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ مزید کال شامل کریں گے. ہماری بہن فوزیہ تھی, ان کی عمر 54 ہے, 67 ان کا وزن ہے. بواسیر جو ہے ان کو تکلیف ہے, کبھی کبھار جو ہے وہ خونی ہے ہو جاتی ہیں اور موقع بھی ہیں, اور کھانے کے اندر جو ہے جب بھی بد پرہیزی کرتی ہیں کہتی ہیں بد پرہیزی سے جو ہے مجھے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہے خونی شروع ہو جاتی ہے. ناظرین کرام جو بواسیر کے پیشنٹ ہیں انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ بے احتیاطی, خاص طور پر مرچ مسالے کا زیادہ استعمال جو ہے وہ یقیناً خطرناک ہی ہے, اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جب بھی مرچ مسالے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ مرچ مسالوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں. اچھا کوشش یہ کریں کہ جتنے بواسیر کے پیشنٹ ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے خونی ہے یا بادی ہے, تو ایک تو جب موقع ہو جائیں تو استنجا جو ہے وہ آپ ٹھنڈے پانی سے کریں. ٹھنڈے پانی سے مراد ہے کہ زیادہ گرم پانی سے استنجا نہ کریں بلکہ ٹھنڈے پانی سے استنجا کریں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض جب بھی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے پیٹ میں جب بادی یعنی کہ بادی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں, جب آلو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, گوبھی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, چاول وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. ایک تو پرہیز بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کریں کہ صبح کے وقت میں جو ہے مولی استعمال کریں. مولی جو ہے زبردست نعمت ہے, صبح کے وقت میں مولی استعمال کریں. یہ مولی جو ہے زبردست نعمت ہے. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ یہ میتھی دانہ جو ہے, اور رات کو انجیر, میتھی دانہ 1 چمچ اور انجیر جو ہے وہ 1 سے 2 دانے, حصہ بقدر جسہ, جو جتنے صحت مند ہے تو اس کے لحاظ سے انجیر کو رات کو گیلا کر لیں اور میتھی دانے کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر انجیر کھا لیں اور میتھی دانے کو کھا لیں. سبحان اللہ, پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کے اندر جو ہے, اور انجیر کی قسم 3 قرآن کریم میں اللہ کریم نے قسم بھی کھائی ہے, تو یہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے یہ بواسیر کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے. تو ایسے صبح کے وقت میں استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کیفیت جو ہے بہتر ہو جائے گی. اور صبح کوشش کریں کہ سادی غذائیں استعمال کریں. سادی غذا کے اندر یہ پورج جو ہے وہ استعمال کریں, یہ جسے یعنی کہ اوٹس ہوتے ہیں نا, یعنی جو کا دلیہ استعمال کریں, یہ زیادہ مفید ہے انشاءاللہ. اور پانی کے اندر استعمال کریں, دودھ کے اندر استعمال نہ کریں. اچھا ایک اور ہماری بہن تھی برمنگم سے, انہوں نے, ان کی عمر 60 سال ہے, 75 جو ہے ان کا وزن ہے, اور پیشاب جو ہے اس کی پرابلم ہے, زیادہ آتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا. مسانہ بہت کمزور ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. مسانے کی کمزوری سے متعلق میں ہمیشہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ انار کے چھلکے ہیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, بلکہ اس کو سکھا لینا. آج کل انار بھی میرے خیال سے تو ختم ہونے والے ہیں. دیکھ لیں انار اگر مل جائے, انار کے چھلکے لے لیں اور چھلکے کو سکھا لیں. سکھانے کا طریقہ میں نے ذکر کیا, یہاں تو UK میں جو دھوپ تو ہوتی نہیں ہے, تو کیا کریں, اسے اپنے اوون کے اندر جو ہے تھوڑی سی ہلکی آنچ پر اس کو سکھا لیں. سکھانے کے بعد جو ہے پھر اس کو گرائنڈ کر لیں, گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں, پاؤڈر اپنے پاس رکھ لیں, اور رات کو سوتے وقت جو ہے یہ کھا لیا کریں. اس کے علاوہ دن میں کوشش یہ کریں کہ چھوارا استعمال کر لیا کریں. نر چھوارا مل جائے تو بہت اچھا ہے. دن کے اندر 1-2 چھوارے کھا لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کے مثانے کی کمزوری جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو, انشاءاللہ مثانہ مضبوط ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بار بار پیشاب کی پرابلم اور مثانے کی کمزوری کی, پیشاب کنٹرول نہ ہونا, انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے آپ اگر اور زیادہ مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تل جو ہے, یہ جو بلیک تل ہے, یہ اس کو بھی استعمال کریں, یہ زیادہ مفید ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں, حسن بھائی برمنگم سے, ان کی عمر 55 ہے, 65 ان کا وزن ہے. تل نکلے ہوئے ہیں, چہرے پر خارش ہوتی ہے, اور داڑھی میں بھی جو ہے وہ خارش ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. لیکن یہ چہرے پر تل کا ہونا یا چہرے کی اسکن کا یعنی کہ خشک ہونا, ڈرائی کا ہونا, تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, کہ اس وجہ سے کیفیت ہوتی ہے. تو آپ پریشان نہ ہو, اس کے لیے بہترین یہ ایلو ویرا, اگر آپ کو کورغندل جو ہے یہ تازی مل جائے, یہ تو بہت مفید ہے, وہ لے کر اپنے چہرے پر لگائیں, زبردست نعمت. اگر تازی مل جائے تو بہت اچھا ہے. آپ کے داڑھی کے اندر ہے وہاں بھی لگائیں تو بالوں کے لیے بھی مفید ہو جائے گی, اور اسکن کے لیے مفید ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ ڈرائی صابن سے, یہ اس قسم کے زیادہ صابن وغیرہ استعمال نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ جو ہے طری رکھیں انشاءاللہ. حضرات کرام کالز مزید شامل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز پھر ہم جوابات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی کالرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام, عمر, وزن. جی حکیم صاحب پوچھنا تھا, میرا بیٹا نا 16 ایئر اولڈ ہے, اس کو نا ذرا نا ہیٹ آف سر ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں ان کا نام کیا ہے؟ اویس نام ہے. اویس کی عمر 16 ہے, وزن کتنا ہے؟ جی وزن
کتنا ہے؟ وزن پتہ نہیں پوچھا نہیں، پتہ نہیں 7-8 سٹون ہوگا میرے خیال یہی. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. کیا بتایا آپ نے؟ اس میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے سر نا، تو پھر درد ہو جاتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کو بھی بتایا، اس نے کہا نا اس کا بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، تو الرجی سے ہے اس کو یہ مسئلہ. تو الرجی اس کو بہت ہے، ناک بلاک رہتا ہے اور نا چلتا نہیں ناک اس کا نا، بہت زیادہ الرجی ہے. کہ جو ہے بچے کو قبض کی شکایت رہتی ہے؟ جی کس کی؟ نہیں نہیں قبض وغیرہ نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے پروگرام دیکھ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. نام، عمر، وزن، شہر. جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرنا ہے. نام؟ ان کی محمد نام ہے اور عمر ہے ان کی 60 ایئر اور وزن ہے 65 kg. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اس کے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے کچھ بتائیں. اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کے علاوہ ان کو یہ بتائیے کہ کتنا عرصے سے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے؟ نہیں سمجھ آئی ساری. میں نے کہا بلڈ پریشر کتنا عرصے سے تکلیف ہے بلڈ پریشر کی؟ بلڈ پریشر کی تکلیف کتنا عرصے سے ہے؟ جی یہ تقریباً 3 سال سے ہے. 3 سال سے ہے. ٹھیک ہے تو 3 سال سے. اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول کیسا ہے ان کا؟ اچھا ناظرین کرام انشاءاللہ ابھی کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید کال شامل کریں گے. جی ہمارے ساتھ ہماری ایک اور کالر تھی برمنگھم سے، بلکہ لوٹن سے. ان کی عمر 75 ہے اور ان کا وزن جو ہے 9 اسٹون ہے. پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں بسا اوقات کیا ہے، اکثر جو بزرگ ہو جاتے ہیں 75 کی ایج، تو اب ظاہری بات ہے اب ان کے چلنا پھرنا وہ جو کم ہو جاتا ہے، خون کا دوران جو ہے جسم میں کم ہو جاتا ہے پاؤں کی طرف. تو پاؤں اکثر وہ لٹکا کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، خون کا دوران صحیح طور پر نہیں ہوتا، تو اس سے کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے سب سے مفید جو ہے وہ مساج ہے. اگر مساج پابندی سے کریں اور باقاعدگی سے کریں، مساج کرنے کے بعد سوتی جرابیں جو ہے وہ پہن لیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ استعمال کریں. وہ ہمیشہ سے میں کہا کرتا ہوں، اور میتھی دانہ تو ماشاءاللہ یوکے یورپ میں بھی کئی ایسی فیملیز ہیں جو استعمال کرتی ہیں، جو الحمدللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارتھرائٹس کے مرض سے، جوڑوں کے مرض سے اور اس کے علاوہ بے شمار امراض سے انہیں شفا نصیب فرمائی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ ایک تو مساج کے لیے میں ہمیشہ 3 تیل ریفر کیا کرتا ہوں: کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل. یہ 3 تیل جو ہے وہ لے لیں اور ان 3 تیلوں کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور پاؤں کو اچھی طریقے سے مساج کریں. بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو پاؤں کو نہیں بلکہ پاؤں کے ساتھ پنڈلی کو بھی مساج کریں. تو انشاءاللہ ویسے بیٹی ہیں تو بہت اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو امی کی خدمت کرے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے. مزید جو ہے ناظرین کرام ہماری ایک اور بہن تھی، ان کا بیٹا 16، ان کے بیٹے جو ہے 16 سال کے ہیں اور ان کے سر میں درد کی شکایت ہے، ناک بلاک رہتا ہے. دیکھیں جب بھی ظاہری بات ہے ناک بلاک ہوتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، نظام تنفس جو ہے اس کا تعلق پھیپھڑوں سے بھی ہے، اور جب ناک سے سانس لیتے ہیں تو ہمارا دماغ، ہمارا سارا نظام جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. جب ناک سے سانس لینا بند کرتے ہیں، یوکے یورپ میں اکثر بچے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں مائگرین کی شکایت کرتے ہیں، نوجوان ہیں آدھے سر کے درد کی شکایت کرتے ہیں. مانے کہ سر درد تو ہمارے یہاں مجھے خود یاد ہے، ہمارے والد گرامی کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے بچپن میں، تو کہا کرتے تھے کہ بھائی بچوں کے بھی سر میں درد ہوتا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ بھائی سر میں درد تو اس کے ہو جس کے سر میں بہت زیادہ ٹینشن ہو. تو انشاءاللہ میں اس سر درد کے متعلق ذکر بھی کروں گا، اور ناظرین کرام میں ابھی ذکر کر ہی دیتا ہوں. ایک تو کوشش یہ کریں کہ اپنی ناک کو تر رکھیں، اور باقی سر درد سے متعلق میں ذکر کرتا ہوں. ناظرین کرام چلتے ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ اس پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यकीनन आज जो हमने जिस नेमत का तज़किरा किया, यकीनन यूके यूरोप के माहौल के अंदर इसके बड़े फ़वाइद हैं। कोशिश करें कि इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और माशाअल्लाह ये चीज़ फूल मखाने यहाँ आसानी से मिल भी जाते हैं। इसके अलावा इसके बड़े मुख्तसर किस्म के इसके नुस्ख़ाजात भी तैयार किए जाते हैं। इसको ख़ास तौर पर दूध यानी कि दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नेमतों के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, जवाबात की तरफ कंटिन्यू रखते हैं और बाकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर जारी रहेगी। हमारी एक को मैंने ये ज़िक्र कर रहा था कि हमारी एक बहन थी, उनके बेटे उवैस जो है, उनकी उम्र 16 साल है, 16 साल के हैं और 7 स्टोन उनका वज़न है। सर दर्द की शिकायत है और नाक ब्लॉक रहता है। तो उसके लिए एक तो ये कि भाप लें, कोशिश ये करें कि अगर कलौंजी का पानी बना लें, लौंग का पानी बना लें, उसकी भाप ले लें। या इस मुल्क के अंदर माशाअल्लाह अब लोगों के पास पैसा भी है और माशाअल्लाह लोग जो है आसानी से चीज़ें भी, मशीनें भी मैसर हैं। तो यहाँ स्टीमर ले लें कोई, उससे भाप लें। जितनी भाप लेंगे, नौजवान हैं इनको ज़्यादा ये दवाएँ, ये स्प्रे और ये इन चक्करों में ना डालें। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सेट हो जाएँगे इंशाअल्लाह। एक तो भाप लें, भाप से इनको ज़्यादा रात को अच्छा भाप लेने के बाद फिर बच्चे बेहतियाती करते हैं, फिर बैठे रहते हैं, हवा लग रही है, अच्छा बाहर जा रहे हैं, गर्मी लग रही है। भाप लेने के बाद फ़ौरन बेड पे चले जाएँ और फिर जाके सो जाएँ। और रात को फिर रात को सोने से पहले कोशिश ये करें कि अपने हाथ यानी कि छोटे हाथ की यानी कि हाथ की छोटी ऊँगली जो है इसमें हल्की सी वैसलीन लगाकर अपने नाक पे लगा दें। अपने नाक को तर रखें, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर बच्चों की नाक जो है वो अक्सर ड्राई रहती है। ड्राई होने की वजह से नाक के अंदर रतूबत खुश्क हो जाती है। रतूबत खुश्क होने की वजह से फिर नाक बंद हो जाती है। जब खुश्क होती है, नाक बंद होती है तो फिर सांस भी नहीं ले सकते। तो उसमें ज़रा ये कोशिश ये करें कि नाक को तर रखें। अच्छा, दूसरा काम ये करें कि सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर ये कैफ़ियत भी नहीं है तो दूसरा फौरी आराम के लिए आधा लाइम जो है वो काट लें। काटने के बाद उसको थोड़ा-सा गरम कर लें। गरम करने के बाद जिसको भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, वो अपनी पेशानी पर 3-4 मरतबा इस तरीके से मलें और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 20 है या 19 है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युज़िक़ून। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह दम करें, सर का दर्द इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। नाज़रीन किराम, कुछ कॉल से मज़ीद उनको शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाअल्लाह, मेरी कौन बहन और कहाँ से? नाम, उम्र, वज़न? जी, मेरा नाम मिसेज अहमद है और मेरी एज 50 प्लस है। वजन मेरा 11 स्टोन है। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जी हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे अस्थमा भी है, मुझे जोड़ों का दर्द भी है और क्या कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर भी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं वो जो मेथी दाना मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? आजकल तो जो जोड़ मुझे बागसोर और मेरे जो जोड़ हैं बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर से राब्ता किया, वो कह रहे हैं कि पैरासीटामोल खाएं। आप तिब्ब नबवी की हिसाब से बताएं कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, प्रोग्राम देखिए, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। अगर आप शुगर है आपको? मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी, मेरा नाम शफीक है। तो मेरे बेटे को वो जो उसको बवासीर कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्सरक्लाइटिस। जी, उम्र तकरीबन 22 साल। वज़न? वज़न नहीं मालूम इतना के कितना। सेहतमंद है या नॉर्मल है? जी, सेहतमंद है या मोटे हैं या नॉर्मल है? कोई समझ नहीं आ रही आवाज़ की। मैंने कहा सेहतमंद है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। बताएं, बवासीर की तकलीफ खूनी है, बादी है? बवासीर की क्या बोला आपने? बवासीर की जो तकलीफ है खूनी है या बादी है? अभी खून नहीं आ रहा है। वैसे खूनी रहती है? अभी जो खाना खाता है ना वो तकरीबन टॉयलेट में चला जाता है। 10 साल से गोलियां खा रहा है, तो उसको ज्यादा ये प्रॉब्लम है, जिस वक्त भी खाना खाता है वो टॉयलेट में जल्दी चला जाता है, वो खारिज हो जाता है खाना। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वज़न, शहर?
अच्छा, मेरी अम्मी का नाम है सुल्ताना, उम्र 80 साल, वजन 61 kg। मैंने आपको बताया था उनके गुर्दे 40% काम कर रहे थे। आपने बताया था कलौंजी के दाने खाने को, तो वो पूछ रही हैं क्या उबाल के खाएं, किस वक्त खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। और मेरे मामू खिजर है, उनका नाम, शायद 72 उम्र है और वजन कोई 65। आजकल उनकी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो प्लीज बताइए उसके लिए क्या करें। ये मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, प्रोग्राम देखें। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन, शहर। जो मेरा नाम आशा है। मेरे 3 सवाल हैं। मेरे तो पहले ये है कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द होता है, तो जी मैं पहले बताएं नाम, उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरी उम्र 70 साल है, 70। वजन 70 साल। तो वजन 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 10 टन। तो 10 मेरा स्टोन। जो है ना, अच्छा नेक बताइए, में आप बहुत क्या प्रॉब्लम बताएं? है। मालिश वगैरह भी करती हूँ तो कुछ फायदा नहीं होता। तो दूसरी जो है वो मेरी आंखों में तकलीफ है कि मेरी आंखों में बहुत से धुंध वगैरह आती है, तो खारिश बहुत है। तो और मेरा एक दूसरा भी सवाल है कि मेरा बेटा एक मिनट, अच्छा ये बताएं, आंखों की तकलीफ है, दूसरा क्या बताएं? गर्दन में तकलीफ है। आपका गर्दन में सही आवाज तकलीफ नहीं है, आता, ठीक है। आवाज नहीं आता आपका। ब्लड प्रेशर कैसे रहता है आपका? तो और सब कुछ ठीक है कि मैं कुछ सुन नहीं सकती ना, टेलीफोन का आवाज इतना कम आता है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है कि मेरा बेटा है, तो उसकी आंखों में भी अभी जो है ना नजर बहुत कम होती जाती है। पहले तो ठीक ग्लासेस लगा। वजन कितना है? अब उसका वजन 11 स्टोन है, तो उम्र 35 है। कितने कितने नंबर का चश्मा पहनते हैं? क्या? कितने नंबर का चश्मा पहनते हैं? उसका पॉइंट तो बहुत वीक है मेरे ख्याल में। मैं पूछा नहीं कि क्या नंबर है। आप देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ठीक हो कारी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम, उम्र, वजन, शहर। जी शहर ब्रेडफोर्ड है, ते नाम जैदा वी है जी। जैदा नाम है मेरा। मैं तो इस वेले पूछना है फ्रूट जरा तुसा लास्ट वीक दस्या सी, वजन की क्या करसो फ्रूट ना मैं पूछनी सा। और लास्ट वीक जरा फ्रूट दस्या से ओ भाई जरा ना किस तरह खाना है, नाले जरा ना उसनी क्या भाई जैसा खासा ताकत हो जासी भाई। तो तुसा जरा ना साडे वास्ते दुआ भी करया है। असा प्रोग्राम तुसा तकड़े रहे। मैं पहली बारी तुसा की फोन कीता हुआ है। कसम कसम चाहिए सी ए ओ लास्ट वीक हजूर पाक और ना जरा फ्रूट खाने होने से ना ओ तुसा दस्या सी ना। मैं जिक्र करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ जी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन किराम चलते हैं, ऐसा भी होता है। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, हमारे एक और कॉलर थी, उनकी उनके उनकी उनके हस्बैंड है मोहम्मद, उनकी उम्र 60 साल है और वजन जो है उनका 65 है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके लिए कुछ बतलाएं। देखिए तकरीबन बता रही है 3 साल से तकरीबन ये कैफियत है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर वाले नॉर्मल जिंदगी के अंदर ये ज़हन में रखें हमेशा, दुनिया का कोई मुआलिज, दुनिया की कोई मेडिसिन आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप अपने दिमाग को खुद हल्का नहीं करें। याद रखें, किसी चीज की टेंशन, किसी चीज की बारे में ना उम्मीद होना, परेशान होना, हेडेक ले लेना, ये सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर को हाई रखता है। और कोशिश ये करें कि दूसरा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी वॉक जरूर रखें। अपनी वॉक यानी रोजाना की आप कम से कम जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको कम से कम आधा घंटा वॉक बहुत जरूरी है। अच्छा इसके बाद क्या करें, अब कोशिश ये करें कि यानी कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के फौरन बाद जो है 11 मरतबा जिक्र खफी किया करें। यानी कि सांस खींचे तो अल्लाह और छोड़े तो वो, यानी कि सांस लंबे लंबे सांस ले, बाहर भी जाए तो इस तरीके से किया करें। अच्छा एक काम, दूसरा काम ये करें कि आप यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो गर्म सांस मुंह से बाहर निकालें, यानी कि
इस तरीके से करें तो इससे इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वुदू करें, वुदू करने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तीसरा ये कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, गुस्ल कर लें, लेकिन वो भी हिकमत अमली से, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने के फौरन बाद जो है गुस्ल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि फिर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, पानी वगैरह पी ले, आराम से बैठ जाए, फिर उसके बाद जो है बाहर निकल जाए, तो इंशाल्लाह फिर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरा ये करें कि जो धनिया है ना, सूखा धनिया होता है, सूखा धनिया ले लें, सौंफ ले लें और दालचीनी ले लें। ये तीन चीजें, सूखा धनिया 1 चम्मच ले लें, सौंफ 1 चम्मच ले लें, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा ले लें। इसका कावा बनाए, कावा बनाकर जो सुबह नहार मुंह पिए और दिन में भी जो है शाम के वक्त में टी टाइम में आप ये पिए। दूसरा, पक्की चाय अगर पीते हैं तो पक्की चाय जो है पीना छोड़ दें। इससे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने बोझ को उतार दें, फिर सारे इंशाल्लाह मेडिसिन वगैरह भी काम करेंगी और ये सारा भी काम करेगा इंशाल्लाह। मिसेस अहमद है, इनकी उम्र जो है 50 प्लस है, 11 स्टोन इनका वजन है, सांस की तकलीफ है और अस्थमा की इनको तकलीफ है, जोड़ों का दर्द भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। इसके लिए कुछ बताएं तिब्बे नबवी से। देखिए, खास तौर पर जैसे जिक्र कर रही थी कि मेथी दाने के हवाले से, तो मेथी दाना आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन रात को सोते वक्त हल्दी वाले पानी के साथ, हल्दी वाले पानी के इस्तेमाल करने के, अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, मेथी दाने को ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे, मुंह में डाल देंगे, 2 कप पानी जो है वो बना देंगी आप, यानी कि हल्दी वाला फ्रेश हल्दी के 3 इंच का टुकड़ा डालकर 2 कप पानी को उसको खूब अच्छी से उबाल लें और इस पानी को जो है इसके साथ आप ये ले लें। अच्छा, इसके अलावा ये जो है आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है, आपके अस्थमा के लिए भी मुफीद है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा अस्थमा की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा, तो मेथी दाने का कावा बना लें, मेथी दाने का कावा बनाकर उसको पी लें, ये भी बड़ा मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा खास तौर पर जैसे कि मैंने जिक्र किया या आज जिक्र किया था मैंने, ये इस यानी कि फूल मखाने का, इसको जो है आप इस्तेमाल करें, लेकिन दूध के अंदर नहीं, हल्दी वाले पानी के अंदर आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपको ज्यादा फायदा देगा इंशाल्लाह। इसके अलावा भी बहुत से नुस्खे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी नुस्खा बताऊं उसको पाबंदी से इस्तेमाल करें, कम से कम 3 महीने, फिर उसके ज्यादा फायदा होगा, फिर मुझे बताइए इंशाल्लाह। हमारे एक और कॉलर है शफीक, बहन एक अम्मा थी, उनके बेटे शफीक हैं, 22 साल उनकी एज है, 22 साल के हैं और वजन नहीं बतलाया, बवासीर की तकलीफ है और 10 साल से हो गए हैं। उसके नहीं, एक हमारे बुजुर्ग थे जो है 10 साल से गोलियां खा रहे हैं और खाना खा के फौरन जो है उनको टॉयलेट जाना पड़ता है और बवासीर की तकलीफ भी है। देखिए जी, खास तौर पर एसिड की जब ज्यादती होती है मैदे के अंदर और आप जो है मैदा आपका कमजोर हो जाता है, नौजवान बच्चे हैं 22 साल के, तो क्या है हमारे बच्चे क्या करते हैं, इधर कोल्ड ड्रिंक का गिलास होता है भर के रखते हैं, उधर खाना खाते हैं, इधर एक नवाला खाते हैं, उधर से एक गिलास जो है कोल्ड ड्रिंक का पीते हैं, एक घूंट जो है कोल्ड ड्रिंक का पीते हैं, नवाला उनके गले से नीचे उतरता ही नहीं है, मैदे की दीवारें कमजोर की हुई हैं। अब उसको नॉर्मल करने के लिए एक तो नौजवान है, इसबगोल का इस्तेमाल करवाएं, इसबगोल का इस्तेमाल करवाएं, इसके साथ उनको सादी ग़िज़ाएं, फाइबर वाली अशिया, ये जो है इनके लिए जबरदस्त नेमत है। इस नेमत को इस्तेमाल करें, ये जबरदस्त पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है, मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ज्यादा मिर्च मसालों वाली, ज्यादा जबान के चस्कों वाली नौजवान होते हैं तो उनके भी जरा जबान का जायका कोशिश करते हैं, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भागते हैं मेरे नौजवान दोस्त, तो भाई फास्ट फूड खाएं, लेकिन महीने में 1 दफा खा लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाबंदी से इस्तेमाल करना और ड्राई खानों का ज्यादा इस्तेमाल करना, इसकी कैफियत होती है। ये मैं थोड़े से उसके बारे में बतला दिया। अब आइए, अब इसके लिए इस्तेमाल क्या करें, इसके इस्तेमाल ये करें भाई, एक तो अपने ग़िज़ा को मेंटेन करेंगे तो आधे से ज्यादा आपका मसला जो 75% हल हो जाएगा। अब इसके अलावा नौजवान है, नौजवान को जो है ज्यादा दवाओं की या ग़िज़ा के अंदर तब्दीली करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो मैंने ग़िज़ा बताई अगर ये इस्तेमाल करेंगे इससे इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप क्या करें, सुबह नहार मुंह जो है वो आप ये जो हल्दी वाला पानी है, फ्रेश हल्दी का 3 इंच का टुकड़ा डालकर 2 कप पानी जो है रखकर खूब अच्छी तरीके से उबालें, 1.5 कप रह जाए, सुबह उठकर नहार मुंह उसको पीना शुरू कर दें। ये पाबंदी से करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ जो है इंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये आपकी कैफियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर मुझे बताइएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी एक और बहन है, ये बल्कि हर प्रोग्राम में कॉल करती हैं और इनकी अम्मी है सुल्ताना, इनकी उम्र 80 साल है और 61 kg इनका वजन है। बता रही थी कलौंजी जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करें गुर्दों के लिए। देखें, कलौंजी का पानी उबाल लें सुबह के वक्त में, अच्छा मैंने जिक्र किया था हल्दी वाला पानी और कलौंजी दोनों, कलौंजी ½ टीस्पून और फ्रेश हल्दी का टुकड़ा जो है वो 3 इंच का टुकड़ा डालकर इसको खूब अच्छी तरीके से उबाल कर सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें, गुर्दे भी वाश होंगे और इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉल से मजीद उनको शामिल करते हैं, फिर जवाब की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری نام، عمر، عمر، وزن، شہر. جی نام مہناز ہے، 57 ہوں اور 57 ایج ہے اور آج کل 56 میرا وزن ہے. میں کینسر کی مریضہ ہوں تو میرا وزن بہت کم ہو رہا ہے. میری پتہ نہیں کینسر کی دوائی کی وجہ سے میرا منہ ہر وقت پکا رہتا ہے، چھالیں، اور میں کچھ نہیں کھا سکتی، نہ کھٹا نہ میٹھا نہ مرچیں، اور چاٹ چیزیں بھی ایسے چپتی ہیں، سارے ہونٹ بھی لال ہوئے ہیں، اندر سے بھی سارا زخمی ہے بری طرح. اور لال مسالہ تو لال مسالہ ایسے لگتا ہے جیسے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو. قبض رہتی ہے آپ کو؟ نہیں، قبض وغیرہ صحیح ہے، آج کل سب کچھ صحیح ہے، وہ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں. تو ہرنیا بھی پرابلم ہے، ہرنیا کا بھی مسئلہ ہے، چل رہی ہے ہرنیا کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ کینسر کی دوائی کی وجہ سے، جیسے گرم دوائیاں ہیں نا، تو اگر جیسے گوند کتیرا گھول کے پیتی ہوں تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن آج کل بھی ہونٹ سخت پکے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا. اس کے علاوہ شوگر وغیرہ ہے آپ کو؟ جی آواز ہے شوگر؟ نہیں، شوگر نہیں ہے، ہارٹ پرابلم نہیں ہے، کینسر ہے اور ہرنیا ہے اور سانس. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کو شفا کلی نصیب فرمائے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حکیم صاحب، خیریت؟ نام، عمر، وزن، شہر. اچھا، نام ہے امتیاز اور عمر ہے 66. پہلے تو میں آپ کو آپ کی مبارکبادی اس کی بات دے دوں کہ آپ کے جو ماشاء اللہ کرتا اوپر جو بنڈی پہنی ہوئی سب میچنگ بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. مبارکبادی پہلے دے دیتا ہوں. وزن قریباً 63. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ اچھا، سوال میں یہ ہے کہ مولانا مجھے بہت انف نیند نہیں آتی. کتنا عرصے سے نیند نہیں آتی؟ انف نیند رات کو نہیں آتی انف. اور ویسے تو ابھی یہ کووڈ کے بعد زیادہ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے تو اتنی وش نہیں تھی. اچھا، اس کے علاوہ شوگر ہے آپ کو؟ جی ہے، لیکن وہ تو کنٹرول میں ہے گی میری. اس کے علاوہ بلڈ پریشر ابھی یہ نیند نہ آنے کی وجہ سے چالو ہو گیا، پہلے بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے. تقریباً کتنے گھنٹے سو جاتے ہوں گے؟ پڑھتا ہوں بھی بہت، کبھی تو اٹھ کے وضو بھی کر لیتا ہوں. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے سوال پوچھا ہے. عمر ان کی 50 ایئر اولڈ ہے اور وزن 70 kg ہے. نہیں آپ کی؟ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سوال کرنا ہے نا. کیا نام ہے ان کا؟ ساجد محمود. ساجد محمود صاحب، کیا ہو گیا ان کو؟ ان کو خون کی کمی ہے اور پلیٹلیٹس کی کمی ہے. اچھا، کتنا عرصے سے؟ 2-3 سال سے. اچھا، تو اس کے لیے کیا استعمال کیا اب تک؟ ہربل جو ہے کھاتے ہیں، ہربل میڈیسن جو ہوتی ہیں، ویسے ان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا، اس کے علاوہ ان کو کانسٹیپیشن وغیرہ، قبض وغیرہ؟ نہیں. بھوک وغیرہ کیسے لگتی ہے؟ جی بھوک وغیرہ کیسی، ان کے کھانا پینا ان کا ٹھیک ہے؟ جی کھانا پینا بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہیلتھی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو شوگر وغیرہ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلڈ پریشر وغیرہ؟ نہیں. تو مطلب نہیں دیتی ہم؟ صرف یہ 2 چیزیں کم ہیں ان کے. میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں. اچھا، ہماری بہن جو ہے عائشہ، ان کی عمر جو ہے، بلکہ ہماری امت ہی عائشہ، ان کی عمر 70 ہے اور 70 kg ان کا، بلکہ 10 اسٹون ان کا وزن ہے. آنکھوں میں یعنی کہ دھند رہتی، یعنی کہ آنکھوں میں جالے وغیرہ رہتے ہیں، آنکھوں میں خارش رہتی ہے اور گردن میں تکلیف رہتی ہے. دیکھیں کوشش یہ کریں کہ زیادہ آپ جو ہے یعنی کہ رات کو سوتے وقت مسواک کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں میں لگا لیں. بہترین علاج ہے اس کے لیے، بہترین علاج ہے. اچھا، دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی ناک میں کلونجی کا تیل لگائیں. تیسرا کام یہ کریں، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو اول آخر دوسری کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں میں پڑھ کر پھونکیں تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی.
اچھا اس کے علاوہ آپ کے گردن میں تکلیف رہتی ہے تو گردن کی تکلیف کے لیے آپ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ استعمال کریں ہلدی والے پانی کے ساتھ انشاءاللہ. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے زعفرانی دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو جلدی آپ کو افاقہ ہوگا. اچھا اس کے علاوہ ہمارے آپ نے ذکر کیا آپ کے بیٹے ہیں 35 ان کی ایج ہے اور 35 ایج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وزن جو ہے وہ 11 اسٹون ہے اور بتا رہے ہیں ان کی بھی آنکھوں کی نظر کی کمزوری ہو گئی ہے. تو جوان ہیں ان کو گاجر وغیرہ کھلائیں ان کے غذا سبزی وغیرہ استعمال کروائیں. دوسرا یہ کوشش کریں کہ زیادہ نوجوان ہیں تو موبائل زیادہ استعمال نہ کریں. کوشش کریں رات کو سوتے وقت زیادہ اندھیرے میں جو ہے نا اسکرین کے سامنے زیادہ نہ بیٹھیں, اس سے بچائیں. دوسرا کام یہ کریں کہ دن میں کوشش کریں 2-3 مرتبہ جو ہے آپ بھی ایسا کریں کہ دودھ کے اندر جو ہے نا روئی کے پھائے بنا کر آنکھیں بند کر کے ان کی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا کریں ٹھنڈے دودھ کے, تو اس سے انشاءاللہ آنکھوں میں سکون بھی آئے گا اور اس سے نظر میں فاقہ بھی ہوگا. اچھا اس کے علاوہ ناف میں کلونجی کے تیل ان کے بھی لگوایا کریں پابندی سے. بہن زائدہ بھی ہیں بریڈ فورٹ سے پوچھ رہی تھی فروٹ جو وہی آپ نے پچھلی دفعہ فروٹ جو ذکر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے متعلق بتلائیں کہ یہ کیا فوراً ایسے کھائیں ایسی طاقت دے دیتا ہے. بھائی ہم لوگ ہماری باڈی جو ہے کیمیکل کی یوز ٹو ہو چکی ہے, ہماری باڈی نے اتنا کیمیکل کھایا ہے تو ابھی وہ نیچرل چیز اتنی جلدی اثر ہی نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ طاقت دیتی ہے کوئی شک نہیں ہے کہ غذا فوراً طاقت دیتی ہے, لیکن ہم لوگ ہر چیز کیمیکل والی کھا رہے ہیں تو ہم جو کیمیکل کے عادی ہو چکے ہیں تو کیمیکل جلدی اثر کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جلدی ہمیں اثر کرے. تو کوشش کریں پابندی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ فرمایا کہ اس میں 40 مردوں کی طاقت ہے. اچھا اس کو کھان کس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا, اس کو کدوکش کر لیں, کدوکش کر کے صبح نہار منہ استعمال کریں, صبح ناشتے میں استعمال کریں, دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیان والے وقت میں استعمال کریں, اور اسی طریقے سے آپ رات کو سوتے وقت بھی استعمال رات کو استعمال نہ کریں بلکہ دن میں استعمال کریں, زیادہ مفید ہے. تو دن میں استعمال کریں یہ زیادہ مفید ہے انشاءاللہ. اچھا ایک اور ہماری بہن تھی ناز, ان کی عمر 57 ہے اور 56 جو ہے ان کا وزن ہے, کینسر کی مریضہ ہے بتا رہی تھی, اور منہ جو ہے وہ پکا رہتا ہے, ہرنیوں کی بھی تکلیف ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا جو کینسر کی میڈیسن وغیرہ کھاتی ہیں اس سے جو ہے یہ معدے میں تیزابیت ہے, معدے میں گرمی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہے. پریشان نہ ہو, تک ملنگا لے لیں جس کو ہم تک ملنگا کہتے ہیں, یہ تک ملنگا جو ہے یہ لے لیں, یا پھر جس کو اس کے علاوہ آپ اس کو پانی میں رکھ دیں, رات بھر صبح اٹھ کر جو اس کا پانی پیے. کوکونٹ واٹر استعمال کر سکتے ہیں آپ, کھوپرے کا پانی استعمال کریں. اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے رات کے وقت میں جو ہے کشمش جو ہے گیلی کر لیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں, یہ نبیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے کھجور گیلی کر لیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پیے, یا آپ کے اس کے لیے بھی مفید ہے. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ کو تو یہ استعمال کریں. اچھا اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو میں بتلاتا ہوں, جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو میں نے یہ بتایا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھ کر پانی پہ یہ دم کریں. کون سا پانی؟ ہلدی والا, فریش ہلدی کا پانی بنائیں, اور فریش ہلدی کا پانی بنا کر اس کے اندر آپ کیا کریں, فریش ہلدی کا پانی بنا لیں اور 3 انچ کا ٹکڑا ڈال کر 2 کپ پانی, اور اس کے اندر 1 چمچ ½ ٹی اسپون اس میں کلونجی بھی ڈال دیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابال لیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے صبح اٹھ کر نہار منہ سے استعمال کریں. اسی پانی پر 41 ٹائم جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 دم کر کے پیے, انشاءاللہ آپ کی اس سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت جو ہے آپ کوشش کریں کہ میتھی دانہ کا استعمال کریں, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. میتھی دانے کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. اچھا اسی طریقے سے ہمارے ایک اور کالر ہے امتیاز صاحب, ان کی عمر 66 ہے اور 63 کے جی ان کا وزن ہے. نیند نہیں آتی, اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں نیند نہیں آتی تو رات کو سوتے وقت اپنے پاؤں کا مساج کریں, کوشش کریں کہ باوضو ہو جائے اور باوضو ہو کر سوئیں. اور تیسرا یہ کام کریں کہ یہ جو میں نے یہ ذکر کیا ہے نا یہ استعمال کریں. یہ نعمت ایسی ہے کہ جو نیند کو بھی لاتی ہے. پھول مکھانے جو ہے اس کو استعمال کریں, رات کو سوتے وقت اس کو گیلا کر لیں, صبح کے اٹھ کر جو ہے اس کو کھا لیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی نیند کا کیا افاقہ ہوگا. دن میں اپنے سر کا مساج کریں. ایک اور بھی کالر تھے, ان کے بھی سوال کا جواب میں نے دینا تھا لیکن ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ضرور دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین, جتنے بیمار ہیں تو سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.